اصل میں قوم ابراہیم علیہ السلام میں لوگ سورج کو پوجتے، چاند کو پوجتے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کی بدعقیدگی کو زائل کیا۔ جو چھپ جاتے ہیں وہ معبود کیسے ہو سکتے؟ ستارے نکلے چھپ گئے، ڈوب گئے، جو ڈوب گیا وہ معبود کیسے ہو سکتا؟ چاند نکلا، چاند ڈوب گیا، معبود کیسے ہو سکتا؟ سورج نکلا، سورج بھی غروب ہو گیا، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو ہر وقت آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو آپ پکاریں، سجدہ ریز ہوں اس کے سامنے۔ تبھی تو جب قیامت قائم ہوگی اللہ رب العزت سورج کو لپیٹ دے گا، اذا الشمس کوورت، لپیٹ کر آگ میں ڈال دے گا۔ سورج کے پجاریوں، یہ پڑا تمہارا معبود، یہ غیرت توحید۔ بے شمار دنیا سورج پرست ہے، یہ پارسی سورج پرست ہیں، آتش پرست ہیں، سب کے سامنے سورج کو لپیٹا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہ تمہارا معبود، اس کو تم پوچھتے تھے۔ فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس بعد القمر، مت سجدہ کرو نہ سورج کو نہ چاند کو۔ سورج کو سجدہ کرنے والے بہت سے لوگ تھے، آج بھی کرتے ہوں گے، مگر سورج ایک متحرک شے ہے، چلتی پھرتی شے، طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، اور سورج کی جو دھوپ ہے اس کے بڑے فائدے ہیں۔ لوگ طلب معاش کے لیے نکلتے ہیں، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، روزی کمانے نکلتے ہیں، اور جو ہماری فصلیں ہیں، کھیتی باڑی، باغبانی، ان کے پکنے کا بہت سا مدار سورج پر ہے۔ سورج کی دھوپ ان کے لیے ضروری، تو سورج کے فائدے ہیں۔ دنیا کی معیشت کا نظام اور اس کا انحصار سورج کے ساتھ ہے، مربوط ہے، لہذا لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ صرف اللہ کو ہے، مگر سورج کی منفعتیں تو ہیں نا۔ ہمارے معاشرے کا جو شرک کرنے والے، ان کا حال دیکھ لو، وہ تو مرے ہوئے لوگوں کو، مردوں کو جو ہل نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد بالکل وہ لاشعور ہو چکے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرنا، دیے جلاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، تاکہ ہماری اس حاضری کو دیکھ کر خوش ہوں اور ہماری حاجتیں پوری کریں۔ اور بعض تو ایسے قبر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کو دنیا میں ہوش ہی نہیں تھی، بالکل بیگانے، میل کچیل کے ڈھیر میں، لباس سے بے نیاز، ننگ دھڑنگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کتوں والی سرکار، کوئی بلیوں والی سرکار، اور جب وہ مرے ان کے قبے اور آستانے بن گئے، لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں، ان کا قصد کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ بتائیے پھر سورج کو پوجنے والے، ان کا قصور بڑا ہے کیا؟ وہ ایک متحرک ہے جس کی منفعت ایسی ہے کہ دنیا کو مالا مال کر رکھا ہے، اور اللہ قیامت کے دن اس سورج کو پکڑے گا، لپیٹ کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو مت سجدہ کرو نہ سورج کو نہ چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اور سجدہ کرو اس اللہ کو جو ان کا خالق ہے، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے، اگر عقیدہ توحید اپنایا ہے، اسی کی عبادت کے منہج پر قائم ہو، تو پھر نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، نہ کسی اور غیر اللہ کو سجدہ کرو، نہ کسی قبر پہ، نہ کسی آستانے پر، نہ کسی زندہ کو، نہ کسی مردہ کو، سجدہ کرو اس ذات کو جو ان کا خالق ہے، جو ان کا مالک ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے، اگر عقیدہ توحید کو تھاما ہوئے تو پھر سجدہ کرو اللہ رب العزت کو۔